یہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے ایک محفل میں اور کراچی میں ہی تھی، میں نے عرض کیا وہ حاجی عبدالحبیب صاحب کے حوالے سے نا لوگ بڑی عجیب و غریب کے غوث پاک کے دربار پہ گئے تو وہاں چل کے تمنائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے. تو میں نے بتایا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. تو مجھے کئی دوستوں نے میسج کیے کہ یار کچھ ایسے گندے کیڑے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی دلیل نہیں دی ہے. تو میں نے کہا ویسے انہیں عقل ہوتی نا تو یہ بات انہیں سمجھ جانی چاہیے تھی کہ جتنے بزرگ مزارات پر جا کر استغاثے پیش کرتے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی. اور اگر نہیں سمجھ آئی تو چلو یہ فقیر حقیر تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھ دیتا ہے. کیا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا؟ اس آگے صفات بھی ہیں، بے شک اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی مدد کرے تو اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، رسول کرے تو رسول سے مانگو، اور جب ولی کرتے ہیں تو ولی سے مانگو. لیکن فرق یہ ہے اللہ جب مدد کرتا ہے تو وہ حقیقی خالق و مالک ہوتا ہے ہر چیز کا، اور جب رسول اور ایمان والے ولی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. اور یہاں پر کسی قسم کی قید نہیں، تخصیص نہیں، یہاں پر بالکل بتا دیا گیا کہ آپ وہ مدد کرتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو پھر ہم مانگتے ہیں تو وہ دیتے ہیں. جس کو نہیں دیتے وہ نہ لیں اور جس کو دیتے ہیں وہ لے لیں. قرآن میں نہیں ہے. بتا یہاں قید، کہا یہاں قبروں کا تو ذکر نہیں ہے. تو میں نے کہا زندہ کا کہاں ذکر ہے؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو. یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے، توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا، یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں جی ہم تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا. یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ میں لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو. یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا ہے اس میں، یہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے، بریکٹ لگا دی. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا، اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی. تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، آپ پکاریں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے، یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ مسلمان کیا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی، یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی. لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد، یعنی آپ نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد، ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا.